واصل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. واصل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ کیسے جی؟ خیریت سے؟ ٹھیک. اللہ کا شکر. یہ کیا آپ مشق کر رہے ہیں جناب؟ یہ بتائیے. یہ ابھی کمپوزیشن کی ہے ہوں علی. اچھا ماشاء اللہ. یہ کمپوزیشن بھی ابھی کی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت انداز. تو یہ بتائیے کہ آج آپ لکھ کیا رہے ہیں, اور امام علی کا آج جو خاص دن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا تعلیم دینا چاہیں گے؟ آپ کا چونکہ دن ہے تو آپ کا اس میں مبارک لکھتے ہیں علی بن ابی طالب. ماشاء اللہ. اور لوگوں کو ہمارے یہاں کم معلوم ہے کہ آپ بہت بڑے خطاط تھے. جی بے شک. آپ کے جہاں بقیہ لقبات ہیں ان میں ایک لقب ہے امام الخطاطین. آپ کا یہ لقب ہے کہ آپ خطاطین کے امام ہیں, تو امام الخطاطین بھی آپ کا لقب ہے. آپ کا یہ قول ہے الخط ریاض العلم, فن خطاطی علم کی ریاضت ہے. اب احسن بھائی آپ جوگن صاحب ذرا تصور کیجیے کہ آج سے 1400 سال قبل علم کی تو بات کی جاتی تھی کہ علم حاصل کرو, اس پہ عمل کرو, یہ بہت ضروری تھا. لیکن علم کی ریاضت کیا ہوتی ہے اس دور میں شاید تصور کرنا بھی مشکل ہے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں, جس میں معلومات اور نالج بہت عام ہو چکا ہے کہ آپ جتنا مرضی حاصل کر لیجئے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ مولا علی فرما رہے کہ فن خطاطی علم کی ریاضت ہے, یعنی کہ وہ علم جو آپ کی ذات میں رچ بس جائے, آپ کی ذات میں کردار کا حصہ بن جائے, آپ اسے جذب کر لیں, آپ اسے ہضم کر لیں, وہ آپ کے عمل سے نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ ہے علم کی ریاضت. اور آپ نے فن خطاطی کو علم کی ریاضت کہا کہ علم حاصل کر لینا کافی نہیں, بلکہ اس پہ عمل کرنا, اسے اپنی ذات کا حصہ بنانا اس سے بھی زیادہ ضروری اور لازم ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ کیسے علم کی ریاضت فن خطاطی؟ اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں, جب ہم قلم اٹھاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں. اب یہ سوچ کا عمل ہے کہ کچھ لکھنا ہے. اب سوچ سے لے کر کاغذ پر لے کر آنا, جو سوچا ویسا ہی لکھنا, یعنی فکر اور عمل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا. سبحان اللہ. یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ جو آپ نے سوچ لیا ویسا ہی کرنا ہے. جب آپ مسلسل اس کی ریاضت کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ کچھ وقت نکال کے اس کی مشق کرتے ہیں, تو پھر اللہ پاک آپ کی سوچ میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں حقیقت بھی بننا شروع ہو جاتی ہے, وہ آپ کا کردار بن جاتا ہے, وہ آپ کا عمل بن جاتا ہے. بالکل. اور آج کے دور میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذہنی سطح پہ کچھ اور ہیں, عملی سطح پہ کچھ اور ہیں, جسے نفاق کہا جاتا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے, خطاطی انسانی شخصیت میں نفاق کو ختم کر کے اس کے کردار کی حقیقت اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے کہوں گا کہ بہت زبردست آپ کا قول ہے کہ فن خطاطی علم کی ریاضت ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو یہ خط سکھایا ہے, دونوں شہزادوں کو سکھایا, ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں اتنی بقیہ چیزیں سکھاتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو ہفتے میں ایک دن چند لمحوں کے لیے کاغذ کے قلم کے ساتھ ہاتھ سے لکھنا سکھانے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات ہے واصل. مجھے اس بات کا یقین ہے, یہ میرا یقین ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھرانے نے کیے, امام علی نے کیے, امام حسن و حسین نے کیے, بی بی فاطمہ الزہرا نے کیے, اس ہر کام, ہر بات میں, ہر چیز میں صرف دنیاوی فائدہ نہیں, اس میں یقیناً آپ کا روحانی فائدہ, آپ کا جسمانی فائدہ, آپ کا آخروی فائدہ ہے. اور جس طرح سے خطاطی کے بارے میں بھی واصل بھائی نے یہ بتایا, تو یقیناً یہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایک فوکس ڈیولپ کرتی ہے, آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو لنک کرنے کی ایک ایکسرسائز بھی ہے, اور پھر آپ کو روحانیت بھی آپ کی بیدار کرتی ہے. ہم لوگ اسلام آباد میں ابھی میں ٹھہرا ہوا تھا, 1 مہینہ تقریباً رہ کے آیا, تو میں بالکل میرے ہوٹل کے سامنے ایک پارک تھا. سامنے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اور کچھ چائنیز لوگ, آپ کو پتہ ہے چائنیز بڑے انٹیلیجنٹ, بڑے ترقی یافتہ قوم ہے, اور اس وقت انہوں نے پوری دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی قوم ہے. کگنیٹو جو مائنڈ سیٹ جو ہے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اور برین کا فنکشن اور فوکس کس قدر ضروری ہے, جو ہم کھو بیٹھتے ہیں دنیا کے معمول کے ہر روز کے جو کام کرتے ہیں, ان میں ایک رٹ میں ہم بڑھ جاتے ہیں, آگے گزر جاتے ہیں. وہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ واک جب کر رہے تھے سامنے اور جاگنگ کر رہے تھے, پھر ایک وقت رک کے وہ لوگ الٹی واک کرتے تھے. تو then I found out کہ why are they walking backwards? Why? It was because آپ کا جو برین فنکشن ہے, جب وہ آپ کے ریفلیکسز کے ساتھ میچ کرتا رہے اور اسٹرانگلی میچ کرے, کیونکہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا, میرے برین نے پہلے مجھے
ایک سگنل دیا ہے, میسج کنوے کیا, تو میں نے یہ ہاتھ اٹھایا. یہ اتنا کوئک ہو رہا ہے جوگن. ٹھیک ہے. تو جب آپ روز معمول کے کام کرتے ہیں تو آپ کا برین گیٹس یوز ٹو اٹ, راٹ ہو جاتا ہے یا زنگ لگ جاتا ہے بہت سی چیزوں کو, آپ کے ہاتھ آپ لکھتے نہیں, ہیبچول. جب آپ کچھ ایسا کام پریکٹس کے ساتھ کرتے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے ہر روز, روزانہ روزانہ سوچنا پڑتا ہے, تو آپ کو دیکھیں جب آپ کے چل رہے تھے یا ایسے پیچھے کی طرف چل رہے تھے, تو جیسے آپ بھی کبھی کبھی شو پہ کرتے ہیں, شو پہ کرتا ہوں بالکل, تو وہ آپ کا برین آپ کے ساتھ اسٹرینتھ کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خطاطی کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, جس طرح آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پینسل, آپ کا پین پکڑنا, اس کے اوپر غور کرنا, یہ سب آپ کے ریفلیکسز کو بھی اسٹرانگ کر رہا ہے. ایک بات اور اس حوالے سے کرنا چاہوں گا, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, من کتب بسم اللہ بحسن الخط داخل فی الجنہ, جس نے خوبصورت کر کے زندگی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا وہ جنت میں داخل. ارے سبحان اللہ, کیا اب یہ دیکھیں بسم اللہ لکھنا جنت میں داخل ہوگا, اور آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ کے با کا نقطہ کون ہے؟ امام علی. بے شک وہ اگر آپ لکھتے ہیں تو نسبت آپ کی مولا علی سے بھی ہوتی ہے, سبحان اللہ, روحانی اعتبار سے بھی, فکری اعتبار سے بھی, اور فنی اعتبار سے بھی. اللہ کرے ایسا. اس پہ بشارت کیا ہے پھر جنت کی. بہت شکریہ واسطے بھی, بہت خوبصورت آپ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں, بڑی خوبصورت آپ تعلیم دیتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں ناظرین. آج کا ہمارا 21واں روزہ بخیر و عافیت گزرا الحمدللہ. آپ سب آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو, امجد شاہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم, یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ہمارے لائٹ پر, ہمارے کیمرے پر, ہمارے ایڈٹ پر, او بی میں, ساؤنڈ میں, ہمارے اسپاٹ پہ, ہمارے ہیلپرز, ادروائز جو ہمیں اسکرپٹ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہر روز کی طرح ان کا آج بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہترین انداز میں یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی. جناب واصل بھائی, آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے, آپ کا بھی شکریہ. اور اتنا خوبصورت آج آپ نے نام علی جو لکھا ہے, اور امام علی کے دن کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بہترین انداز میں لکھا. اب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اس طرح کیوں لکھا, ذرا یہ سمجھائیے ہمیں. احسن بھائی, خطاطی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہندسۃ روحانیہ, یعنی روح کی جیومیٹری ہے, روح کا ڈسپلن ہے. اب کوشش ہے کہ کیونکہ آج 21 رمضان ہے اور حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے, تو پہلی بات یہ کہ یہ جو اس کا ڈائیمیٹر سرکل جو دائرے میں لکھا گیا ہے یہ 21 انچز کا ہے. اچھا, یہ 21 انچز نمبر 1. دوسری نسبت یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کاؤنٹ کریں گے تو 10 صفحہ علی لکھا ہوا ہے, 10 صفحہ ہی اس کا معکوس ہے, تو ٹوٹل یہ 20 صفحہ لکھا گیا ہے. 20 اور ایک مرکز میں لکھا گیا یہ 21, تو یہ 21 صفحہ علی لکھا ہوا ہے. دوسری نسبت اگر آپ 21 کو الٹا کے دیکھیں تو وہ 12 ہوتا ہے, تو 12 امام کی بھی نسبت ہے. اب تیسری بات آپ یہ دیکھیے گا کہ جو دائرہ ہوتا ہے یہ 360 ڈگری ہوتا ہے. اگر یہ 10 صفحہ لکھا ہو تو ایک کا دوسرے سے جو فرق ہے وہ 36 ڈگری کا ہے. اب اس کا اس سے 36 ہے اور اس کا اس سے 36 ہے, تو یوں 72 ڈگری کا یہ فرق ہوگا. کیا بات, تو یہ 72 کی نسبت ہوگی. 72, جی ہاں جی. تو یہ 21 کی بھی نسبت ہے, 72 کی بھی نسبت ہے, 12 کی بھی نسبت ہے, اور سب سے بڑھ کر مرکز علی ہیں اور محور بھی علی ہیں. کیا بات ہے, مرکز بھی علی ہے اور محور بھی علی ہے, اور دائرہ جو ہوتا ہے وہ کاملیت کی علامت ہوتا ہے, تو یہ کامل علی ہیں, تو علی کامل ہیں, علی مرکز کائنات ہیں, علی محور کائنات ہیں. تو یہ کوشش تھی اور اس اعتبار سے یہ بہت خوبصورت, اور سمجھانے کا طریقہ بھی بہت اچھا. اور یہ ایسی ذات, ایسی شخصیت امام علی جن کا ہم نے ذکر آج کیا, اللہ کرے کہ یہ ذکر قبول بھی ہو اور ان کی معرفت ہمیں نصیب ہو, ان کا فیض ہمیں نصیب ہو, ان کی حکمت کچھ ہمیں مل جائے, اس ذات کا تھوڑا سا بھی کچھ ہمیں اگر روشنی ہمارے پر پڑ جائے گی تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.